ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ مڈ منتھ کی ریڈنگ ہے اور ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ جو کہ فیبری کا سیکنڈ ہاف ہے تو اس دوران ٹورس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. ریڈنگ ویسے تو کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کو ریلیشن شپ والا پارٹ جو ہے وہ لازمی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کریئر میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو بھی ورک پلیس کے اوپر یا اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بالکل میٹر کرتے ہیں. اور ریلیشن شپ میں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی صورتحال بہتر رہنے کا امکان ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے تعلقات، ہر طرح کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ امپروو ہوں گے یا مشکلات جو ہیں وہ ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. تو سٹارٹ کرتے ہیں فار ٹورس سن مون اینڈ اسینڈنٹ اور دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ، کرنٹ انرجیز اور کمنگ فیوچر کیا سچویشن ہے آپ لوگوں کے لیے. اوکے جی، سو ہینگ مین سے ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے کافی عرصے سے آپ انتظار کی کیفیت کے اندر ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ یقیناً آپ کے رکے ہوئے ہیں یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے بھی کچھ ڈیلیز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. دوسرا کارڈ جو ہے ورلڈ کا ہے اور پھر 6 آف کپس کا کارڈ ہے. جہاں ایک طرف یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رکا ہوا ہے، وہاں ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص پرسن کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ پرسن جو ہے ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر کا دوست، بہت کوئی قریبی جاننے والا، کوئی اس طرح کا جس کو آپ بہت زیادہ مس کرتے ہیں. بیسیکلی کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور یقیناً یہ صورتحال جو ہے آپ کے لیے اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ ڈسٹنس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس شخص کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ بحال ہوا ہو. پہلے درمیان میں کوئی ڈسکنیکشن آ گئی ہے اور اب ایک دفعہ پھر جو ہے آپ لوگوں کا کانٹیکٹ بنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت بنی ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ ایک دوسرے کو یاد کرنا اور ایک فاصلے کے اوپر ہونا، لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ جو ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. سو اب ان دنوں میں یہ جو سیکنڈ ہاف آف دا فیبری ہے اس میں نائٹ آف کپس، 6 آف پینٹیکلز اور 8 آف سورڈز کوئی بہت اچھی صورتحال اس لحاظ سے نظر نہیں آ رہی. مڈ فیبری میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہو اور یہ پرسن جو ہے آئی ریئلی فیل کہ یہ پرسن یہ نہیں ہے جس کا ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ کوئی اور نیا پرسن ہو سکتا ہے اور یہ کوئی نہ کوئی لو آفر لے کے اپنا لو انٹرسٹ شو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ آفر لے کر آیا ہو. ٹھیک ہے، ڈزنٹ نیسسری کہ صرف آئی لو یو ٹائپ کی کوئی سپرفیشل باتیں ہی ہو رہی ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ریلیشن شپ بنانے کے لیے سیریس بات لے کر آیا ہو، لیکن بہرحال آپ کے لیے یہ ایک ہلکی آفر ہے. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ سبسٹینشیل فار یو اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان دنوں میں آپ بہت زیادہ اس کو شاید ٹائم نہ دیں، توجہ نہ دیں، اس آفر پہ غور نہ کریں اور اس کو بڑا کیجولی لیں اور ایک سرسری سی کانورسیشن، ایک سرسری سی بات چیت، ایک سرسری سا غور. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ذہنی طور کے اوپر اس لحاظ سے الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنا فوکس جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے. آیا کہ آپ کو اس شخص کی طرف اپنا فوکس رکھنا ہے جس کو ریسنٹ پاسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یا نئے آنے والے لوگ جو آپ کو اپروچ کر رہے ہیں آپ کو اپنا فوکس جو ہے وہ ان کے اوپر رکھنا ہے. سم ہاؤ ان 15 دنوں میں یا سیکنڈ ہاف آف دا فیبری آپ اس اچھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ آپ اپنے لیے کوئی بہتر ڈیسیژن بنا سکیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی سے ہیلپ لیں، کسی ریلائبل پرسن سے آپ ہیلپ لیں جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکے کہ آپ کو اصل میں کیا سٹیپ کرنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والا ٹائم ڈیوریشن جو ہے یہ آپ خاموشی سے گزاریں اور جیسے ہی معاملات جو ہیں وہ آپ کے سمجھ میں آنا شروع ہوں یا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ بہتر صورتحال بنے تو تب پھر آپ جو ہے وہ کوئی اگلا سٹیپ اٹھائیں. اب آنے والے دنوں میں ریلیشن شپ کے حوالے سے یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے اسٹرینتھ، چیریٹ اور ہائی پریسٹس.
کچھ معاملات اس قسم کے ہیں جہاں پہ موومنٹ ہے، کچھ معاملات اس قسم کے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو بڑا سیلف کنٹرول کرنے کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ان 15 ڈیز کے اندر جو سیکنڈ ہاف آف دا فیبری ہے، ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اپروچ کر رہے ہوں، یا اوور آل جو آپ کا اس ٹائم پہ سینیریو ہے اس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ان کانٹیکٹ ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کو اس میں سے جو پک اینڈ چوز کرنا ہے وہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کسی کو آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلسل آپ کو اپروچ کریں، مسلسل آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں، اور آپ ان کی موجودگی کو یا ان کی اس ایکٹیویٹی کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ اس طرح کی صورتحال رہے جو کہ فردر آگے بڑھ سکے، ٹھیک ہے، تعلقات فردر آگے بڑھ سکیں، اور بعض جگہ پہ آپ خاموشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو آپ کے اپنے چارٹ کے اندر پائسز اور کینسر جو ہیں وہ موجود ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پائسز اور کینسر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں، کیونکہ واٹر سائن جو ہے یہاں پہ ریپیٹڈلی نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ایبیلٹیز جو ہیں اس ٹائم کے اوپر، انٹیوٹیو ایبیلٹیز جو ہیں وہ ہائٹنڈ ہوں۔ اوور آل مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ چونکہ بہت جلد کوئی فیصلہ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوں گے ریلیشن شپ کے حوالے سے، سو چانسز آر دیئر کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور ایک آبزرور کے طور پہ ساری صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سمرز ہیں یہ اسی طرح سے گزریں گے جہاں پہ آپ سب صورتحال کے اوپر غور و فکر کرتے اور دوسروں کو آبزرو کرتے رہیں گے۔ ایک سے زیادہ لوگ بہرحال یہاں پہ آپ کو اپروچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں، سب لوگوں کے بارے میں بیسیکلی کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم کریئر کے حوالے سے دیکھیں تو ہینگ مین، ورلڈ اور 6 آف کپس، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کافی انتظار اور کوشش اور جدوجہد کے بعد بالآخر پچھلے کچھ عرصے کے دوران کام کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہو۔ یہ نیا سلسلہ جو ہے اگین آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور وہ سکسیسفل ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام کچھ ایسا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ٹریڈز بھی ہو سکتی ہے، اس میں آئی ٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اپنی کوئی کسی قسم کی سروسز جو آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کام کے حوالے سے آپ کے کسی پرانے جاننے والے دوست نے آپ کی مدد کی ہو اس حوالے سے، اور آپ کو ایک بہتر پلیٹ فارم کی طرف لے کے گئے ہوں، یا یہ آئیڈیا بھی انہوں نے دیا ہو۔ اب جب کہ فیبری کا سیکنڈ ہاف شروع ہو چکا ہوا ہے تو نائٹ آف کپس، 6 آف پینٹیکلز اور 8 آف سورڈز، یہ پوزیشن ایسی ہے جو اس لحاظ سے پریشان کن ہو سکتی ہے کہ کوئی نئی اپرچونٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ اس طرح کی ہے جس کو آپ اگنور بھی نہیں کر پا رہے، لیکن پورے طریقے سے آپ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، اور اسی لیے اچھا ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس چونکہ آلریڈی کام ہے یا آلریڈی آپ کسی ایک پروجیکٹ کے اندر انوالو ہیں، سو آپ اس نئی بات کو، اس نئے آئیڈیا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ آپ اس نئے پروجیکٹ کو پورے طریقے سے ٹائم دے سکیں، اور یا انرجی آپ کی اتنی نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ 8 آف سورڈز جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے کہ آپ ذہنی طور پہ الجھے رہیں گے، خاص طور پہ فروری کے اینڈ کے اوپر جو معاملات ہیں وہ اس قسم کے ہوں گے جو ذہنی الجھاؤ نظر آ رہا ہے، اور کس طرح سے کروں، کیسے مینیج کروں، کون سے کام کو پریفرنس دوں، کیا مجھے یہ نیا کام پکڑنا چاہیے، نہیں پکڑنا چاہیے، اس طرح کے سارے سوال جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ کمنگ فیوچر میں اسٹرینتھ، چیریٹ اور ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جون سے لے کے اگست تک کا ٹائم کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک تو آپ کو اپنا اسکیجول بنانے کی ضرورت ہوگی، کام کو کیسے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کون سے کام کو کرنا ہے، کس ٹائم پہ کس کام کو کتنی انرجی دینی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری یہ بات کہ جو ٹورس لوگ ہیں وہ بھی کسی حد تک تھوڑے سے ذرا سست اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی سوئی نہ پھنس جائے تو ان کا کام نہیں ان سے کیا جاتا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی انٹرنل جو خواہشات ہیں یا انٹرنل جو آپ کی وشز ہیں ان کو آپ کو سبسائڈ کرنا پڑے، ان کو سپریس کرنا پڑے کام کے حوالے سے، اور تاکہ آپ اپنا زیادہ فوکس جو ہے وہ کام کے اوپر رکھ سکیں۔
ٹریولنگ آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے کہ ہو، اور لیکن اس ساری صورتحال کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ سڈن ڈیسیژن کرنے کی کوشش مت کریں، چیزوں کو، معاملات کو پورے طریقے سے آبزرو کر کے، اور پھر وہ چیز جس کے اوپر آپ کے سکس سینس کہہ رہی ہے کہ یہ کر لینا چاہیے یا ایسے کر لینا چاہیے، وہ چیز جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ٹورس لوگوں کے لیے تھی سیکنڈ ہاف آف دا فیبری۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ اپنا تب تک بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔